سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم اختلاف حکم کرنے لگے اور تم کہنے پر نہ چلے، جبکہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی تھی۔ تم میں سے بعضے تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعضے تم میں وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، اس لیے اللہ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرماوے، اور یقین جانو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تمہیں اس بدلے میں غم دیا، غم دینے کی وجہ سے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ ان آیات مبارکہ کے اندر غزوہ احد ہی سے متعلق ایک منظر کا بیان ہے کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو تم سے وعدہ کیا تھا مدد کا کہ تمہاری کفار کے مقابلے میں مدد ہوگی، وہ اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا کہ شروع میں ہی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے تو کفار کو شکست ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کافر جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگنے لگ پڑے۔ تو اسی بات کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ تم سے سچا کر دیا کہ جب تم ان کو اللہ کے حکم سے مار رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جو میدان جنگ کا نقشہ بدلا ہے وہ اس وجہ سے بدلا کہ تم نے جو ہے وہ بہادری سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا اس سے تم پیچھے ہٹے۔ یہ خطاب اصل میں ان 50 لوگوں کو ہے کہ جن کو آپ نے اس پہاڑ پر مقرر فرمایا تھا کہ تم یہاں تیر انداز ہو، یہاں سے کسی کو آنے نہیں دینا۔ تو یہ خطاب اصل میں ان سے ہے، لیکن چونکہ وہ پورے لشکر کا حصہ تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے ہی یہ بات فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی جماعت یا کسی قوم کا کوئی ایک فرد بھی غلطی کرتا ہے اور اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غلطی تو ان 50 یا بلکہ ان میں سے بھی آگے چند کی تھی کہ جنہوں نے اپنے خیال سے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے،
اب تمہیں نیچے اترنا چاہیے، لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی اور حضور نے منع فرمایا تھا۔ غلطی تو چند کی تھی لیکن سزا تو ظاہر سب کو ملی، اس لیے اللہ نے سب سے خطاب فرمایا۔ تو آدمی کو اپنے لوگوں کا، اپنے قوم کا، قبیلے کے اندر اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ کسی کی غلطی سے سارے سزا میں نہ آ جائیں۔ جو یقے از قوم بے دانشی کر، کہ جب کسی قوم سے کوئی ایک بندہ بھی بے وقوفی کر دیتا ہے تو ساری قوم لپیٹ میں آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کی غلطی ہے تو اسی کو سزا ملتی ہے، قومی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں جو سزا ہے وہ سب کو ملا کرتی ہے، چاہے غلطی ایک کی ہو۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کر کے کہا کہ تم بزدلی کا مظاہرہ کیا اور آپس میں اختلاف بھی کر دیا، کہ ایک جماعت کہنے لگی یہیں ٹکے رہو، دوسری کہنے لگی نہیں نہیں مقصد پورا ہو گیا چلو، آپس میں ان کی ایک اختلاف کسی صورت بھی بن گئی، اور یہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ وَعَصَيْتُمْ، نتیجہ یہ نکلا کہ تم کہنے پر نہیں چلے۔ حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم چاہے کٹ جائیں پٹ جائیں لیکن تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور ہم چاہے فتح ہو جائے ہمیں مل جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو انہوں نے یہ اس چیز میں ان سے کوتاہی ہوئی، تو فرمایا کہ اللہ نے اپنی مدد دکھائی لیکن وہ دکھی ہوئی آنکھوں کے سامنے آئی ہوئی مدد پیچھے ہٹ گئی، اور جیتی ہوئی جنگ دوبارہ شکست میں بدل گئی۔ وجہ اس کی کیا ہوئی؟ منکم من یرید الدنیا، کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ دنیا چاہنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ کا معاملہ ہے، یہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ان کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے۔ حضور بھی صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، ان کو سخت الفاظ بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں۔ تو یہاں جو دنیا چاہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے اندر دنیا کی محبت تھی اور وہ جیسے کوئی آدمی بھوکا کسی دسترخوان پر جھپٹ پڑتا ہے، انہوں نے جنگ فتح ہوتے دیکھی تو مال غنیمت پر پلٹ پڑے، یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ مطلب ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ مال غنیمت کے بارے میں شریعت کا یہ اصول ہے کہ سارا مال اکٹھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو چیز جس کے ہاتھ میں آئی اس کی ہوگی، نہیں، بلکہ سارا مال اکٹھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو امیر لشکر ہے وہ اس میں سے خمس نکالتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، بیت المال مسلمانوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد باقی جو مال ہے وہ غانمین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہاں لیکن یہ طرز عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، بالخصوص اس حوالے سے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا ہے کہ یہیں رہنا ہے، تو پھر تم نے چاہے اجتہاد ہی سے اور اپنی سوچ میں اچھا سمجھ کر ہی مخالفت کی، تو مخالفت کیوں کی؟ اس بات کی گویا کہ جو ہے یہ ایک سزا سمجھ لیجئے ملی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مدد کو ہٹا لیا، اور مدد ہٹائی کس لیے ہے؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہاں ایک نقطہ مفسرین لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ دنیاوی معاملات میں انسان پر، مسلمان پر بھی تنگی تکلیف آتی ہے، اور نافرمان اور کافر پر بھی آتی ہے۔ ظاہراً دونوں باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ بھی بیمار پڑا، مسلمان بھی بیمار پڑا، یہ اس پر بھی کوئی آفت مصیبت، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی الا بلا ہو گئی، اور مسلمان پر بھی ہو گئی، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کافر پر آنے والی جو مصیبت ہے وہ تو اللہ کی جانب سے سزا ہوتی ہے، وہ اللہ کی جانب سے انتقام ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان پر آنے والی مصیبت ہے وہ آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور سے جب ہمارے ہاں کوئی کسی علاقے میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، خدا اللہ نہ کرے زلزلہ آ جاتا ہے، تو لوگوں کی زبانوں پر کچھ اس قسم کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو یہ جو لفظ کسی مسلمان قوم کے بارے میں، مسلمان بستی کے بارے میں بہت بڑا دعویٰ ہے، اس لیے کہ عذاب اللہ کی خاص پکڑ کا نام ہوتا ہے، اور وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ بتائیں گے یا ان کے رسول بتائیں گے کہ ہم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، اس کے بغیر ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کے خلاف یہ کمنٹ پاس کریں کہ اس پر عذاب آیا اللہ کا۔
اور جب یہ کمنٹ ہم پاس کرتے ہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کشمیر میں زلزلہ آیا ہے، بالا کوٹ میں آیا ہے، تو لاہور کون سا پاک لوگ رہتے ہیں سارے، یہاں کیوں نہیں آیا؟ تو پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا کوئی۔ اصل مسئلہ یہ کہ یہ فکر اور یہ کمنٹ ہی غلط ہے کہ زلزلہ یا سیلاب عذاب ہوتا ہے۔ عذاب نہیں ہوتا، یہ مسلمان پر آنے والی آزمائش ہوتی ہے۔ جسے ایک فرد کو بیماری آ جاتی ہے، دکھ تنگی تکلیف آ جاتی ہے، اگر وہ کافر ہے تو سزا ہوگی، لیکن اگر مسلمان ہے تو یہ آزمائش ہوگی، اور آزمائش سے اللہ اس کے گناہ جھاڑتے ہیں، اس کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا کوئی حال بھی نفع سے خالی نہیں، اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی آتی ہے، اللہ اس سے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی تکلیف بھی کہ دائیں جیب میں چیز ڈالی ہے اور بھولے سے ہاتھ بائیں میں ڈال دیا تلاش کرنے کے لیے، تو پریشانی ہوئی کہ چیز کہاں چلی گئی، جو اتنی سی دیر کے لیے پھر دوبارہ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو مل گئی، اس کے درمیان تھوڑی سی چند سیکنڈ کی پریشانی آتی ہے، یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیف تنگی مسلمان پر آتی ہے تو اللہ اس سے گناہ معاف فرماتے ہیں، تو اتنی بڑی بڑی جو آزمائشیں ہیں اس سے بھی اللہ بہت سارا جو ہے مسلمانوں کے گناہ اور اعمال کی جو نحوست ہوتی ہے اس کو ختم فرماتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، جب کسی مسلمان قوم پر علاقے پر ایسی کوئی کیفیت ہو تو اسے عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ عذاب تو خاص اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، جب عذاب آتا ہے تو پھر قوموں کی شکلیں اور حالتیں بدل جاتی ہیں، پھر یہ کیفیات نہیں رہتی جب نظر آتی ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا، اس لیے فرمایا لِيَبْتَلِيَكُمْ، یہ اللہ کی آزمائش تھی، اور آزمائش اس کی بڑوں بڑوں کے ساتھ آ جاتی ہے، نیک لوگوں پر بھی آ جاتی ہے، بروں پر بھی آ جاتی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ نیکوں پر آتی ہے تو ان کی درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور بروں پر آتی ہے، بد عمل پر آتی ہے تو اس کے کفارہ سیئات بن جاتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو صحابہ چونکہ نیک لوگ ہیں تو ان کو اللہ نے جو آزمائش سے گزارا ہے تو یہ ان کے لیے رفع درجات کا سبب بن گئی، اور جو تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی تھی ٹیلا چھوڑنے والی، اس کو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ میں نے ابھی تم سے معاف کر بھی دی۔ یعنی احد کے واقعے کے فوراً بعد قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو صحابہ کی تھوڑی بہت جو لغزش تھی اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ جب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور حساب کتاب پاک صاف ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت یا اجازت نہیں ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر، وہ تو بڑے کریم ذات ہے، شفیق ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ آگے ایک دوسرا منظر ہے، وہ یہ ہے کہ جب شکست کی آواز لگی اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کسی نے ساتھ ہی یہ آواز بھی لگا دی کہ حضور شہید ہو گئے، تو جس کا جدھر منہ تھا وہیں پہ جو ہے وہ بیچارہ بدحواسی میں دوڑنے لگے۔ اسی دوران حضور نے یہ فرمایا بھی الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں ادھر ہوں، لیکن ایسی کیفیت تھی، ایسی بھگدڑ تھی اور ایسی بدحواسی کی کیفیت تھی کہ یہ آواز کان میں نہیں پڑی، تو اللہ نے اس کو بھی نوٹ کیا، اور یہ بھی گویا کہ اللہ کی جانب سے ایک اس پر بات آئی کہ حضور تمہیں بلا رہے ہیں اور آپ نے سنے ہی نہیں۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھ چڑھ کے اوپر جا رہے تھے پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، جہاں کسی کا منہ تھا ادھر جا رہا تھا، ولا تلوون علی احد، کسی کے پر پلٹ کر دیکھ نہیں رہا تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور حضور وہ احد کے کنارے میں تمہیں بلا رہے تھے، فاصابکم غما بغم، چونکہ حضور کی آواز پر تم نے کان نہیں دھرا تو تمہیں غم پر غم ملا، یعنی ایک غم تو شکست ہو رہی ہے، دوسرا ساتھ ہی حضور کی وفات کا۔ اگر اس آواز کو سن لیتے، اس پر کان دھرتے تو کم سے کم شکست کا غم تو رہتا، لیکن حضور کے دنیا سے جانے کا غم نہ ہوتا، پتہ چل جاتا کہ نہیں حضور زندہ ہیں۔ پھر کعب بن مالک جو ہیں انہوں نے یہ آواز زور سے لگائی کہ حضور حیات ہیں، یہاں تشریف فرما ہیں، تو اس سے پھر صحابہ جو ہے وہ یہ آواز کان میں پڑی اور پھر پلٹ کر واپس آ گئے۔ تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کو سنبھالا دیا، اور پھر آگے جو واقعات پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ آگے پھر فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اس میں ایک پیغام ہے، وہ صحابہ کو اصل میں تو کہا گیا لیکن ہے ہمارے لیے بھی، کہ احد کی شکست بہت بڑی شکست تھی، لیکن فرمایا لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اے ایمان والو
اس پر غمگین نہ ہو، یعنی جو ہونا تھا ہو گیا، جو مقدر میں لکھا تھا دکھ مل گیا، جو تنگی تکلیف پریشانی لکھی تھی پہنچ گئی، لا تحزنوا، اب اسی کو لے کر نہ بیٹھ رہنا، لا تحزنوا، حزن نہ کرو۔ یہ اس سے یہاں منع فرما دیا کہ جب تک کام نہ ہو تب تک اپنی پوری ہمت کوشش کرو کہ یہ کام صحیح ہونا چاہیے، لیکن تمہاری ہمت کوشش کے باوجود بھی اگر نتیجہ تمہارے موافق نہیں آیا تو اب اس کا جو ہے ساری عمر کے لیے رونا لے کر نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ کیوں نہیں ہوا، یوں کیوں نہیں ہوا۔ یہ وہ پوائنٹ کی بات ہے جو ایک سچے مسلمان کو ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کام میں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا کاروبار میں، کوئی غلطی ہو گئی انسان سے، تو اس پر جب یہ سوچتا ہے کہ لا تحزنوا علی ما فاتکم، جو میرے مقدر میں نہیں تھا وہ نہیں مل سکتا تھا، نہیں ملا، اس لیے اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عقیدہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی تقسیم پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بیچارہ ساری عمر اسی غم میں گھلتا رہتا ہے اور کہتا ہے اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یوں ہو جاتا۔ یہ اگر مگر کرتے کرتے وہ گھلتا رہتا ہے۔ جو نقصان ہے وہ تو ہو گیا، اس کے بعد اپنے دل کا، دماغ کا، اپنے جسم کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو صحابہ کو یہ سبق ہے اور سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ فرمائے جو بھی تم کام کرتے ہو سب کاموں کی اس کو خبر ہے، اس نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا صحیح کیا، اب تمہیں اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔